لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ساؤنڈ شاید تھوڑا کم ہے. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في كتابه المبين إنا كل شيء خلقناه بقدر. حضرات گرامی، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کا آخری حصہ پیش کیا گیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کیا ہے اس تعلق سے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی تھی، اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے 5 ارکان ہم نے مکمل کر لیے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان. اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. آج ایمان کا جو آخری حصہ ہے یا آخری جو رکن ہے اسے تقدیر کہتے ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بالکل آخر رکن کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تم ایمان لاؤ تقدیر کی اچھائی اور تقدیر کی برائی پر. معلوم ہوا کہ یہ جو تقدیر ہے یہ 2 قسم کی ہے. تقدیر 2 قسم کی ہے. تقدیر کی پہلی قسم ہے اچھی تقدیر، اور تقدیر کی دوسری قسم ہے بری تقدیر، یعنی انسان کے حق میں. اور کتاب و سنت کے اندر بہت سارے دلائل وارد ہیں جو اس بات پر بہت واضح طور پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی جو تقدیر ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دی ہے. بارہا آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کے پیدائش سے، انسان نہیں، انسان تو بعد میں پیدا ہوا، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مکمل تقدیر لکھ دی تھی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ تقدیر لکھنے والا جو قلم ہے وہ اٹھا لیا گیا، اور تقدیر لکھے جانے کے بعد جو روشنائی ہے وہ بالکل سوکھ چکی ہے. وہ بالکل سوکھ چکی ہے، یعنی ایک بار جو تقدیر لکھی جا چکی ہے اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی تبدل، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تغیر نہیں ہو سکتا. آپ حدیث جبرائیل کے ابتدائی حصے کو یاد کیجئے. 2 لوگ تھے، حضرت یحییٰ ابن یعمر اور ان کے ایک ساتھی تھے. وہ دونوں بصرہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچے تھے، اور آ کر کے انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا تھا. اسی ایک سوال کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ پوری لمبی حدیث ان کو سنائی تھی. وہ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے عامی لوگ نہیں ہیں، جاہل لوگ نہیں ہیں، بلکہ علم کے میدان کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ایک نئی چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لکھی، یا تقدیر میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. گویا ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کر دیا تھا. تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ پوری حدیث سنا دی. اس پوری حدیث میں جو محل شاہد ہے، یعنی جہاں جس حدیث کے جس ٹکڑے سے استدلال کیا جائے گا وہ یہی ٹکڑا ہے. کون سا ٹکڑا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایمان
کے بارے میں جب آپ نے بیان فرمایا، کہا کہ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان لائے، تقدیر کی اچھائی پر ایمان لائے اور تقدیر کی برائی پر ایمان لائے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ لکھ دیا ہے، انسان ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. اب اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے بندہ دنیا میں وہی کرتا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. اس چیز پر ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے. اگر کسی انسان نے ایمان کے 6 ارکان میں سے کسی بھی ایک رکن کو چھوڑ دیا یا اس کا انکار کیا، جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا کہ ہم ایمان کے 6 ارکان ہیں، 5 ارکان پر انہوں نے ایمان رکھا اور کہا کہ تقدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے، تو اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. یعنی ان کے اعمال سب کے سب بیکار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے. تو جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا انسان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک بہت عظیم رکن ہے. اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ کسی انسان کو کسی کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، لاس ہو گیا، تو وہ کہتا ہے اگر میں نے یہ ڈیلنگ اس سے کی ہوتی تو آج میرا یہ لاس نہیں ہوتا. کہتا ہے نا، اگر میں نے یہ ڈیلنگ اس سے کی ہوتی تو آج میرا یہ لاس نہیں ہوتا. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے غلط ڈیلنگ جو کی ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لکھا تھا اس لیے میں نے کر دیا ہے. میں اگر وہ کرتا تو وہ ہوتا، میں اگر اس انسان سے ڈیلنگ کرتا تو میرا فائدہ ہو جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی لاس ہو جائے، کوئی خسارہ ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ایسا ہو جاتا. اگر نہیں کہنا، جو چیز ہو چکی ہے اس کے بارے میں اگر نہیں کہنا ہے، کیونکہ اگر کی گنجائش نہیں ہے. جو چیز ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے. آپ کو لو او اگر نہیں کہنا ہے، عربی میں لو کہتے ہیں، لو یعنی اگر. تو اللہ کے نبی نے کہا لو، اگر نہیں کہنا ہے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اور جو چاہا اس نے ویسے ہی کیا. یہ کہنا ہے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کیا کہنا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ نے تقدیر میں جو لکھا تھا اور جو اس نے چاہا وہی کیا. یہ اللہ کی مرضی تھی. کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ انسان جب اگر کہتا ہے تو اس کا یہ اگر کہنا شیطان کے عمل کو دعوت دیتا ہے، شیطان اس کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لہذا اگر مگر نہیں کرنا ہے. کوئی مصیبت آ چکی ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی رہنا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اور جو اس نے چاہا وہی ہوا. اچھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس انسان کو، اس تابعی کو یہ خبر دی اور بتلایا کہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک رکن ہے. اسی طریقے پر تمام صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تابعی حضرت طاؤس وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے صحابہ کرام کو اس حال میں پایا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ وہ زبان سے یہ کہتے تھے کہ کل شیء بقدر، دنیا کے اندر ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہے. یہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. لہذا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ انسان مجبور ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہوگا، لہذا انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، تو یہ بھی غلط. میں نے اس پر پہلے بیان کیا. ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو جبریہ کہتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے، انسان کو اختیار نہیں دیا گیا.
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر لکھی ہے کہ انسان ایسا کرنے والا ہے. اللہ کو پہلے معلوم ہو گیا, موبائل کمپنی کو پہلے معلوم ہوتا ہے یہ موبائل اس ڈیٹ پہ ایکسپائر ہو جائے گی, یا اس موبائل میں یہ خرابی ہے, کیونکہ اس نے اس موبائل کو بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے, اللہ کو معلوم ہے یہ انسان کیا کرنے والا ہے, کب مرے گا, کب جیے گا. لہذا یہ کہنا کہ اللہ نے انسان کو مجبور کیا ہے یہ غلط ہے. اور اس پر پہلے میں نے بیان دے دیا ہے آپ کے سامنے جب میں نے اس حدیث کی شروعات کی تھی شرح کرنے کی, اسی موقع سے اور اسی مناسبت سے میں نے یہ پوری تفصیل بیان کی تھی. لہذا یہ کہنا درست نہیں. اور اسی طریقے پر یہ کہنا کہ نہیں اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے, اللہ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے, انسان جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, یہ بھی غلط. بلکہ ان دونوں کے درمیان وسطیت کا بیچ والا درمیانہ راستہ جو ہے وہ یہ ہے, اور وہ اہل السنہ والجماعہ کا راستہ ہے, اہل الحدیث کا راستہ ہے, ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقے پر چلتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم کی بنیاد پر تقدیر لکھ دی ہے اور انسان کو اختیار دیا ہے. انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے, انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے جو تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھی ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ انسان دنیا میں جانے کے بعد کون کون سے اعمال کس طریقے سے کس وقت انجام دے گا, پوری تفصیل. لہذا اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہے, اللہ نے لکھ دیا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے, ایک بہت دقیق مثال ہے, انشاءاللہ معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ مثال صرف اس لیے ہے تاکہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بند ہو سکے, ورنہ تقدیر کے معاملے میں زیادہ غور و خوض کرنے سے منع کیا گیا ہے. آپ کو صرف ایمان لانا ہے. مثال یہ ہے, آپ دیکھتے ہیں ایک تختہ رکھیے, ایک تختہ لکڑی کا ایک تختہ رکھیے, اور ایک طرف ایک چونٹی کو رکھیے, چونٹی کو صرف اپنا راستہ نظر آئے گا, جس راستے پر وہ اپنا قدم بڑھانے والی ہے وہ راستہ نظر آئے گا, لیکن آپ کو چونٹی جہاں پہنچنے والی ہے وہ نظر آئے گا. لہذا آپ پہلے سے کہہ دیں گے چونٹی نے یہاں سے چلنا شروع کیا ہے, وہ وہاں پہنچے گی. گویا آپ کے لیے چونٹی کا جو مستقبل ہے, چونٹی کا جو فیوچر ہے وہ آپ کے لیے پریزنٹ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونٹی کا جو فیوچر ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے, وہ آپ کے لیے پریزنٹ ہے, چونٹی کے لیے کیا ہے, فیوچر ہے. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم ہے یہ انسان پیدا ہونے کے بعد کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا, کس راستے پہ چلے گا اور آخر میں کہاں پہنچے گا, یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے لیے سب پریزنٹ ہے. اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے, چنانچہ اللہ نے پہلے لکھ دیا. اب انسان نے چلنا شروع کیا, لہذا کوئی جنت کے راستے پہ چلا گیا, کوئی جہنم کے راستے پہ چلا گیا, اس میں اللہ کا کوئی قصور ہرگز نہیں. اور اللہ نے کیا انسان کو مجبور کیا؟ ہرگز نہیں. لہذا وسطیت کا راستہ, درمیانہ راستہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, انسان اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کے احوال اور انسان کے متعلق تمام تفصیلات پہلے ہی اپنے علم کی بنیاد پر لوح محفوظ میں لکھوا دی ہے, اور قلم لکھنے کے بعد سوکھ چکا ہے. اب کوئی تبدیلی اور اس کے اندر کوئی تغیر پیدا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے پر بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے, مثال کے طور پہ کوئی سگریٹ پیتا ہے, اس بات پر اہل عقل و دانش کا اتفاق ہے. ابھی آپ مولویوں کی بات چھوڑ دیجیے, جو عقل مند لوگ ہیں دنیا میں, جو دانش مند لوگ ہیں دنیا میں, ان تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ سگریٹ نوشی اچھی چیز نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایک انسان جو صحیح عقل رکھنے والا ہے, کیا وہ کھڑا ہو کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں سگریٹ بہت اچھی چیز ہے؟ نہیں کہہ سکتا. بہرحال تو سگریٹ نوشی یہ عقل کے اعتبار سے بھی اچھی چیز نہیں ہے اور شریعت کے اعتبار سے بھی حرام ہے. اب کوئی انسان سگریٹ پیے, آپ اس کو ٹوکیں کہ بھائی صاحب سگریٹ کیوں پی رہے ہو, یہ نقصان دہ ہے اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا, تو جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں سگریٹ پیوں گا لہذا میں سگریٹ پی رہا ہوں, یعنی اس نے تقدیر کو دلیل بنا لیا. تقدیر کو کیا کیا؟ دلیل بنا لیا. کیا اس کا یہ دلیل بنانا درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں, ہرگز نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے سگریٹ چھوڑنے کا.
اگر کوئی انسان یہ کہے کہ یہ اللہ کی تقدیر میں ہے کہ میں سگریٹ پیوں گا، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اللہ ہی کی تقدیر میں یہ بھی ہے کہ سگریٹ پیو گے تو سگریٹ پینے کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں دے گا، یہ بھی تقدیر میں ہے تو وہ بھی تقدیر میں ہے۔ لہذا تقدیر کو آپ اپنے گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی پر دلیل نہیں بنا سکتے، دلیل نہیں بنا سکتے۔ ہاں، تقدیر کو صرف ایک جگہ دلیل بنایا جا سکتا ہے، یا دو جگہ تقدیر کو دو جگہ دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی جگہ، کوئی مصیبت نازل ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا۔ تو اگر آپ پر کوئی مصیبت آئی ہے، مثال کے طور پہ زلزلہ آیا، آپ کا گھر زمین کے اندر چلا گیا، تو ایسے موقع پر آپ تقدیر کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے تقدیر میں لکھا اس لیے ایسا ہوا، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں آپ تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری جو جگہ ہے جہاں تقدیر کو دلیل بنایا جا سکتا ہے، وہ تب ہے جب آپ نے کوئی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد آپ نادم ہو گئے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، آپ نے توبہ کر لیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی انسان آپ کو ملامت کرے کہ تم تو پہلے سگریٹ پیتے تھے، آپ نے توبہ کر لیا، آپ نے سگریٹ کو چھوڑ دیا، سگریٹ کو چھوڑنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد کوئی آدمی آپ کو ملامت کرے کہ تم کیسے آدمی ہو، تم تو سگریٹ پیتے تھے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے لکھا تھا اس لیے میں پیتا تھا، میں نے توبہ کر لیا، میں نے توبہ کر لیا، کیونکہ جس طریقے پر اللہ نے مجھے سگریٹ پینے کا اختیار دیا تھا، ویسے ہی اللہ نے مجھے سگریٹ چھوڑنے کا اختیار دیا تھا۔ میں نے سگریٹ جس طریقے سے اپنے اختیار سے پینا شروع کیا تھا، اسی طریقے پر اپنے اختیار سے سگریٹ کو میں نے چھوڑ دیا، اور اسی طریقے پر اپنے اختیار سے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ تو ایسے موقع پر جب آپ نے گناہ کیا، نادم ہو گئے، گناہ کا اعتراف کر لیا، توبہ کر لیا، اب کوئی انسان اگر ملامت کرے تب آپ تقدیر کو دلیل بنا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، میں نے توبہ کر لیا ہے اور وہ جو کچھ ہوا وہ اللہ رب العالمین کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام میں حجت ہو گئی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ آدم وہی آدم ہے نا کہ جن کے گناہوں کی وجہ سے آپ کو اور ہمیں جنت سے نکال دیا گیا تھا، ملامت کیا۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ ملامت کیا کہ آپ وہی آدم ہے نا کہ آپ نے ایک گناہ کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے آپ کو جنت سے نکال دیا گیا، اور نتیجے کے طور پہ پوری بنی نوع انسان آج جنت سے نکل کر کے دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ ملامت کیا حضرت موسیٰ نے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور فرمایا کہ آپ موسیٰ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا اور آپ کو نبی بنایا اور آپ سے اللہ نے کلام کیا ہے، آپ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی تقدیر تھی جس کی بنیاد پر مجھ سے خطا ہوئی اور میری خطا کی وجہ سے میں جنت سے نکال دیا گیا، میں نے توبہ کر لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا تو آپ نے اخیر میں بیان فرمایا حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ سے جیت گئے، حضرت آدم حضرت موسیٰ سے جیت گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے جو ملامت کی تھی وہ ملامت درست نہیں تھی۔ حضرت آدم نے گناہ ضرور کیا تھا لیکن پھر توبہ ہو گئی تھی ان سے، انہوں نے توبہ کر لی تھی اور شرمندہ ہو گئے تھے، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، گویا وہ جو گناہ انہوں نے کیا تھا وہ اب مصیبت بن چکی تھی، وہ گناہ باقی نہیں رہی بلکہ اب وہ مصیبت کے درجے میں چلی گئی، لہذا مصیبت پر انسان کا اختیار ہی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت آدم نے یہی جواب دیا کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ اتنے بڑے نبی ہیں اور آپ میرے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو اللہ کی تقدیر تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، انہیں سمجھ میں آ گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی بات تھی۔ لہذا اگر کوئی انسان گناہ کرے، توبہ کر لے، نادم ہو جائے، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی انسان اس کو ملامت کرے کہ تم تو ایسا کیا کرتے تھے، تم تو ایسا کیا کرتے تھے، تب وہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا بھائی، اس لیے میں نے کیا تھا، میں نے توبہ کر لیا ہے، اب میں اس گناہ کو انجام نہیں دیتا۔ لہذا ایسے موقع پر آپ تقدیر کا حوالہ دے سکتے۔ تو یہ دو مقامات ہیں، پہلا مقام مصیبت کے وقت، دوسرا گناہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، اور کوئی تیسرا مقام نہیں ہے۔ کوئی آدمی شراب پیے، آپ کہیں کہ شراب کیوں پی رہے ہو، تو وہ کہیں کہ یہ تو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے، تو یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ وہ کہا کرتے تھے
جب انہیں ٹوکا جاتا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، یعنی اللہ نے اگر تقدیر میں لکھا ہو تو ہم عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو گناہ پر تقدیر کو دلیل بنانا ہے یہ در حقیقت مشرکین کا طریقہ ہے اور مشرکین کا منہج ہے، مشرکین کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کا یہ شیوا نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری بات مکمل ہوئی ایمان کے چھٹے رکن تقدیر اور اس کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانے کے متعلق۔ ایمان جو ہے یہ ایمان انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اصلاً ایمان انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے اور اس دل کے اوپر انسان دل میں جو چیز ہے اس کے اوپر دلیل انسان کے اعمال ہوتے ہیں، گویا انسان کے اعمال یہ اس کے ایمان میں شامل ہے، اس کے ایمان میں شامل ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ اور یہ جو ایمان ہے یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، ایک اسٹینڈرڈ پہ باقی نہیں رہتا بلکہ گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ نیکی کرنے سے، فرما برداری کرنے سے یہ ایمان بڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے یہ ایمان بڑھتا ہے، گناہ کرنے سے یہ ایمان گھٹتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر کے تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان کو زیادہ کر دیتی ہیں۔ تو ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی انسان کسی برے کام کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، اگر قوت نہیں ہے تو زبان سے برا بھلا کہے، اس کے اوپر رضامندی کا اظہار نہ کرے، اور اگر زبان سے بھی کچھ بولنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل میں برا جانے۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل میں برا جاننا یہ ایمان کا نچلا ترین حصہ ہے، ایمان کا بہت نچلا بہت کمزور حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان جو ہے وہ کمزور بھی ہوتا ہے، گھٹتا بھی ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ایمان ایک ہی اسٹیج پہ رہتا ہے، ایمان کانسٹنٹ رہتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ یہی اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بتایا کہ شہادتین کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ، یہ ایمان یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ آپ غور کیجئے، اسلام کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعمال کا تذکرہ کیا۔ نماز پڑھنا یہ ظاہری عمل ہے، زکوٰۃ دینا ظاہری عمل ہے، انسان ظاہری طور پہ ان اعمال کو انجام دیتا ہے، حج کرنا، یہ سب چیزیں پانچوں کی پانچوں چیزیں یہ ظاہری اعمال ہیں۔ لیکن جب ایمان کے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبی اعمال کا تذکرہ کیا، باطنی اعمال کا تذکرہ کیا، جس کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے نہیں ہے بلکہ اصلاً جس کا تعلق دل سے ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب ایمان اور اسلام ان دونوں کا الگ الگ ایک ہی جملے میں تذکرہ کیا جائے تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوں گے اور ایمان سے مراد وہ اعمال ہوں گے جن کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن اگر کسی آیت میں یا اگر کسی ایک حدیث میں صرف ایمان کا تذکرہ ہے یا صرف اسلام کا تذکرہ ہے تو وہاں دونوں چیزیں ایک ساتھ مراد ہوں گی، دونوں چیزیں ایک ساتھ مراد ہوں گی۔ اگر کسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر کہا کہ ایمان یا اسلام، اس کے تعلق سے کچھ بھی ارشاد فرمایا ہو تو وہاں چونکہ صرف ایمان ہے یا صرف اسلام ہے، وہ صرف ایمان، اسلام اور ایمان دونوں چیز پر دلالت کرے گا، یا وہ صرف اسلام، ایمان اور اسلام دونوں چیز پر دلالت کرے گا۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ جب ایمان اور اسلام کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو ان دونوں کا معنی الگ الگ ہوتا ہے، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو ذکر کیا جائے تو یہ ایک دونوں معنی بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا، احسان کیا ہے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے پر کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ جب عبادت اللہ رب العالمین کی کرے تو احسان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو، یہ تصور پیدا ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں، تاکہ اس کی عبادت مکمل ہو، اس کی عبادت کے اندر مکمل خشوع اور خضوع ہو، اس کی عبادت کے اندر ریا داخل نہ ہو سکے، اس کی عبادت مکمل طور پر خالص عبادت ہو۔ اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم عبادت کو خالص بنانے کے لیے اور عبادت کو ریا سے دور کرنے کے لیے، عبادت میں خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے کے لیے یہ تصور ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی نظر میں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، تاکہ انسان شرم محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے، یا اللہ رب العالمین کی نظر اس کے اوپر ہو اور وہ عبادت کسی اور کو دکھلانے کے لیے کرے، انسان شرم محسوس کرے اور اس شرم کی وجہ سے وہ اپنی عبادت کو خالص بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس عبادت کو انجام دے۔ تو یہ احسان ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ احسان، ایمان اور اسلام یہ تینوں درجات ہیں۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ تینوں درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین درجہ احسان ہے، اس کے بعد والا درجہ ایمان ہے، اس کے بعد والا درجہ اسلام ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان یہ باطنی اعمال کا نام ہے جن کا تعلق دل سے ہے، اور احسان یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان جب ظاہری اور باطنی تمام اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ احسان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے ہر مسلمان، جیسا کہ بدو لوگ جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دیہاتی لوگ، انہوں نے جب نیا اسلام قبول کیا تھا تو وہ آ کر کے کہنے لگے کہ ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم مومن ہو گئے، کہو تم مسلم ہو گئے، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں ٹھیک طریقے سے داخل نہیں ہوا ہے۔ لہذا ظاہری طور پہ ابھی تم مسلمان ہوئے ہو، لیکن ایمان کے دل میں داخل ہونا اور پختہ ہونا ابھی باقی، اس لیے میں نے کہا اسلام کا مطلب ہے ظاہری اعمال۔ تو ہر مسلمان ضروری نہیں ہے کہ مومن ہو، لیکن ہر مومن مسلم ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر ہر محسن یعنی ہر وہ انسان جو احسان کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ مومن اور مسلم دونوں ہوتا ہے۔ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اسی طریقے پر آخر سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کیا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، وہ یہ تھا، آپ نے فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، ہمیں قیامت کے بارے میں خبر دیجئے کب قائم ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہا کہ آپ سوال کرنے والے ہیں، میں جواب دینے والا ہوں۔ تو آپ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے پر سوال کرنے والے کو نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی، اسی طریقے پر جواب دینے والے کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ اس مسئلے میں نہیں جانتا۔ جس طریقے پر آپ کو نہیں معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی، اسی طریقے پر مجھے بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اندازہ لگائیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے سردار، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت، ان تمام لوگوں کو قیامت کب قائم ہوگی اس بات کا علم نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے۔ صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اور آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتے ہیں، خاص کر کے سوشل میڈیا پر، وہ آج آپ کو کیلکولیٹ کر کے حساب کتاب کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ابھی قیامت میں 6 سال باقی ہے، قیامت میں 5 سال باقی ہے، قیامت میں ابھی 100 سال باقی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں ان کو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو نہیں معلوم قیامت کب قائم ہونے والی ہے، آپ کو معلوم ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت جو انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، آپ کو کیسے علم ہو گیا؟ بھائی اللہ کی جانب سے علم لے کر کے آنے والا فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی ہوگی، کیونکہ وحی لینے والا فرشتہ جو ہے اس کو ہی نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ کو معلوم کہاں سے ہوا؟ عجیب و غریب استدلال ہے، مختلف احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں، اس کا اپنا معنی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ میرا رب میری امت کو آدھے دن سے زیادہ اور لیٹ نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں ایک دن دنیا کا 1000 سال ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو آدھے دن سے زیادہ اور لیٹ نہیں کرے گا، تو 1000 سال اور اس کا آدھا یعنی 500 سال، تو 1500 سال ہوتے ہیں، ابھی 1400 چل رہا ہے، ابھی کچھ سال باقی ہے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ عجیب و غریب بات، حدیث کا معنی تو سمجھیے پہلے۔ مفسرین اور شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ قیامت سے متعلق ہے۔ میدان محشر میں پہلے وہ لوگ داخل ہو جائیں گے جنت میں جو غریب قسم کے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس مال کوڑی کچھ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہوگا، آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جا کر کے پھر ان لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا جو مالدار ہیں، اور حساب و کتاب دینے میں ان کا بہت وقت ضائع ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آدھے دن میں میری امت کا حساب و کتاب لے لے گا اور پھر جنت میں داخل کرے گا۔ یہ مطلب ہے، یعنی آدھا دن پہلے غریب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور مالدار لوگوں کو حساب و کتاب دینے میں آدھا دن لگ جائے گا، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اس کو اٹھا کر کے انہوں نے کہاں فٹ کر دیا؟ یہی ہوتا ہے جب انسان منہج سلف کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی عقل دوڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر بات، اس کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے کب قائم ہوگی، تو حضرت جبرائیل نے پوچھا یہ بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نشانیاں آپ نے بیان فرمائی۔ پہلی نشانی کہا کہ لونڈیاں جو ہوں گی وہ اپنی مالکن کو جنم دیں گی، اور دوسری نشانی کہا کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے غریب لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوں گے اور آپس میں فخر کریں گے میری بلڈنگ بڑی، تمہاری بلڈنگ بڑی۔ یہ 2 نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی نشانی جو ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی ماں کو یا لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی۔ اس کا جو مطلب ہے وہ علماء نے کچھ بیان کیا ہے، اس میں جو راجح مطلب ہے، راجح اس کا مفہوم ہے جس کو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اس قدر نافرمان ہو جائے گی اپنے والدین کی، گویا ایسا محسوس ہوگا کہ اولاد ہی والدین ہیں اور والدین ان کے اولاد، یعنی نافرمانی کریں گے، ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، اپنے والدین کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوگا کہ لگتا ہے یہی اس کا مالک ہے اور یہ اس کا غلام ہے، ایسا سلوک کیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی، اور یہ قیامت کی نشانیوں کی 2 قسمیں۔ پہلی قسم جو وہ نشانیاں ہیں جن کا تعلق قیامت سے بالکل قریب ہے، قیامت قائم ہونے سے ٹھیک پہلے وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جیسے دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، یہ تمام چیزیں یہ قیامت سے بالکل قریب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور دوسری وہ نشانیاں ہیں جو ان نشانیوں سے پہلے ظاہر ہوں گی، اور وہ نشانیاں آج کے زمانے میں بھی ظاہر ہو سکتی۔ تو یہ جو 2 نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں، یہ انہی نشانیوں میں سے، یعنی جو آج کے زمانے میں ظاہر ہو سکتی ہیں، جن کا تعلق قیامت کے قریب سے نہیں ہے۔ تو پہلی نشانی کہ لونڈیاں اپنے مالکن کو جنم دیں گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین پر حاوی ہو جائیں گے، ایسا محسوس ہوگا کہ یہ مالک ہے، اولاد مالک ہیں اور والدین اس کے نوکر ہیں۔ اور دوسری جو نشانی آپ نے بیان فرمائی، کہا انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، کہ ننگے پیر ننگے بدن رہنے والے غریب قسم کے لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوں گے اور آپس میں فخر کریں گے میری بلڈنگ تم سے زیادہ بہتر، خوبصورت، اچھی ہے۔ حضرت شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ومتعہ بالصحہ والعافیہ، بہت بڑے عالم دین ہیں مدینہ منورہ کے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 2 نشانیاں، پہلی نشانی کہ اولاد اپنے والدین پر حاوی ہو جائے گی، ایسا لگے گا کہ اولاد مالک ہیں اور والدین نوکر ہیں، یہ پہلی نشانی۔ اور دوسری نشانی غریب اور ننگے قسم کے لوگ جو بکریاں چرایا کرتے تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوں گے۔ یہ دونوں نشانیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، یہ دونوں نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیے آج کل اولاد کا کیا حال ہے، اولاد کا کیا حال ہے، یہی حال ہے
اسی طرح کا سلوک وہ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اولاد ہیں وہی مالک ہیں اور یہ بیچارے والدین یہ سب نوکر ہیں, انہی کے پیسے پر پلتے ہیں, ان کے رحم و کرم پر پلتے ہیں. اور ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی والدین کی نافرمانی کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچا کر رکھے. اور غریب اور جو غریب قسم کے لوگ ہیں جو بکریاں چرایا کرتے تھے, یعنی ان کا رہن سہن بہت معمولی ہوا کرتا تھا, آج وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہے. یہ بھی جو نشانی ہے یہ بھی نشانی ظاہر ہو چکی ہے. تو یہ دو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیان فرمائی تھیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ فلبثت مليا, صحابہ کرام چلے گئے, میں تھوڑی دیر وہیں پر ٹھہرا رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اتدری من السائل, یہ سوال کرنے والا جو آدمی آیا تھا جس نے مجھ سے اتنے سارے سوالات کیے, جانتے ہو کون تھا؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آئے تھے تمہارے پاس تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں. معلوم ہوا کہ انسان کو اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اسے کہنا چاہیے اللہ اعلم, اللہ تبارک و تعالی زیادہ جاننے والا ہے. اور اس زمانے میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ظاہر سی بات ہے صحابہ سے زیادہ جاننے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اسی لیے صحابہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں رسول نہیں کہنا ہے ہمیں, بلکہ کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمیں کہنا ہے اللہ اعلم, اللہ رب العالمین جانتا ہے. ہر وہ سوال کہ جس کا جواب آپ کو نہ معلوم ہو آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے, اس میں اپنی حقارت نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ میں نیچا ہو جاؤں گا, چھوٹا ہو جاؤں گا, بلکہ یہی علم ہے, یہی علم ہے. سلف کہتے ہیں نصف العلم ان یقول فی ما لا یعلم ان یقول المرء فی ما لا یعلم اللہ اعلم. انسان ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے وہ یہ کہے کہ اللہ اعلم, اللہ زیادہ جانتا ہے, یہ آدھا علم ہے, یہ آدھا علم ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نہیں جانتا. اس کو یہ تو معلوم ہے نا کہ میں نہیں جانتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ نہیں جانتے, یعنی اتنے بڑے جاہل ہوتے ہیں. لہذا آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو جلد بازی نہ کریں, بلکہ توقف کریں, رکیں, صبر کریں. کوئی پوچھے آپ کو نہیں معلوم ہے, آپ کہیں اللہ اعلم, مجھے نہیں معلوم, میں معلومات کروں گا, علم حاصل کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا. ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دے دیا جائے. لہذا سلف کا یہ طریقہ ہے, سلف کا, صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے, ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا وہ اللہ رب العالمین کا نام لے لیا کرتے تھے اور اللہ کے حوالے کر دیا کرتے تھے, اپنی طرف سے جواب بنا کر نہیں دیا کرتے تھے, اپنی طرف سے جواب بنا کر نہیں دیا کرتے. میرے حساب سے ایسا ہوگا یا میں ایسا سمجھتا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں؟ علم یقینی چیز ہے, یہاں حساب و کتاب نہیں ہوتا. لہذا علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو اگر علم ہے تو بتائیں, علم نہیں ہے توقف اختیار کریں, کہیں اللہ اعلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.